الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.156 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 156 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلِكُلٍّ، کاف لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی اور ہر ایک کے لیے، اینڈ فار ایوری ون۔ وجہتن، واو جیم ہا سے روٹ ورڈ ہے، معنی ایک سمت، a direction۔ ہوا ہا واو سے معنی وہ، ہی۔ مولیہا واو لام یا سے معنی جس کی طرف پھیر دیتا ہے، turns towards it۔ فاستبقوا سین با خاف سے معنی پس تم سبقت کرو، so you race۔ الخیراتی خا یا را سے ہے معنی نیکیاں، نیک کام، to the good۔ اینما، اینا کا روٹ ورڈ الف یا نون سے، ماں کا روٹ ورڈ میم الف سے معنی جہاں کہیں، ویر ایور۔ تکونو کاف واو نون سے معنی تم ہوگے، یو ول بی۔ یاتی الف تا یا سے معنی لے آئے گا، ول برنگ۔ بکم با سے معنی تم کو، ٹو یو۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ جمیعاً جیم میم عین سے معنی اکھٹا، ٹوگیدر۔ انا الف نون نون سے معنی بے شک، انڈیڈ۔ اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ۔ علی عین لام یا سے معنی پر، آن یا اوور۔ کلی کاف لام سے معنی ہر، ایوری یا آل۔ شیئن شین یا حمزہ سے معنی چیز، تھنگ۔ قدیر قاف دال را سے معنی قادر، قدرت رکھنے والا، آل پاورفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں ہاں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہوا مولیہا جس طرف وہ پھیر دیتا ہے، فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اینما تکونوا جہاں کہیں تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ پھیر دیتا ہے، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، and for everyone there is a direction، ہوا مولیہا he turns towards it۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ so race to the good، اینما تکونوا wherever you are، یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ will bring you together، ان اللہ indeed اللہ علی کل شیء قدیر has power over all things۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ and for everyone there is a direction he turns towards it so race to the good wherever you are Allah will bring you together indeed Allah has power over all things۔ تشریح کلمات دیکھیں، یعنی انٹرپریٹیشن آف ورڈز۔ وجہتن کے معنی ہیں جہت یا جانب، یعنی ڈائریکشن کو کہتے ہیں، وہ سمت جس کی طرف رخ کیا جاتا ہے، یعنی ایسا ڈائریکشن جس کی طرف ہم اپنا رخ پھیرتے ہیں۔ ہوا مولیہا وہ اس کی طرف پھیر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے پرٹیکولر قبلے کی طرف پھیر دیتا ہے، چونکہ قبلے اللہ نے مقرر کیے ہیں الگ الگ دور میں الگ الگ قوم کے، وہ اس کی طرف موڑ دیتا ہے، یعنی پھیر دیتا ہے کے معنی میں بھی آتا ہے اور موڑ دیتا ہے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فاستبقوا پس سبقت کرو، پس دوڑو، الخیرات نیکیاں، خیر کام۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت۔ آیت کا پہلا حصہ دیکھیں۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ یعنی اللہ بندوں کو اس طرف پھیر دیتا ہے۔ قبلہ بدلے جانے کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی اور سادہ لوگ مسلمانوں کو طرح طرح کے مکر و فریب سے اسلام سے برگزشتہ کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا، یعنی بیت المقدس سے جب بیت اللہ قبلہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں، تب یہود اور منافقین نے بہت دھوم مچایا، بہت شور شرابہ کیا، بہت اعتراضات کیے،
یہاں تک کہ سیدھے سادے مسلمان اور ایسے لوگ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کئی کوششیں کی، کئی فتنے پیدا کیے۔ قرآن نے ان سب کو ایک ہی جواب دیا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے، مسلمانوں سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے ایک ایک سمت عبادت کرنے کے لیے مقرر کر دی گئی تھی، یعنی ہر قوم کا ایک قبلہ ماضی میں مقرر ہوا تھا۔ اگر مسلمانوں کے لیے بھی، امت محمدیہ کے لیے بھی اگر ایک قبلہ مقرر کیا جائے تو اس میں انوکھی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہودیوں کا اپنا اور نصارہ کا اپنا قبلہ ہے، یعنی عیسائیوں کا اپنا ایک قبلہ ہے، یہودیوں کا اپنا ایک قبلہ ہے، ہر فرقے کا اپنا اپنا قبلہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قبلے کے موضوع پر زیادہ نہ الجھے، زندگی کا اصل مقصد نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ نے جو مقرر کر دیا قبلہ اس کے آگے، اس حکم کے آگے، اس فیصلے کے آگے سر جھکانا مسلمانوں کا کام ہے، امت محمدیہ کا کام ہے۔ اللہ کے حکم کو ایک ایشو بنا لینا اور موضوع بنا لینا اور بحث و مباحثہ کرنا، یہ امت محمدیہ کی صفت نہیں ہو سکتی، بلکہ امت محمدیہ کو چاہیے کہ ہمیشہ نیک کاموں میں سبقت حاصل کرے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ نیکیوں میں سبقت لے جانا زیادہ مشکل کام ہے، اس میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے، یعنی زبانی جمع خرچ تو بہت کر سکتے ہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا یا زبانی دوسروں سے بحث و مباحثے کرنا بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عملی طور پہ نیک کام کرنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ اس میں نفس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اپنے خواہشات کا خون بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام اہل کتاب اور منافقین کے بس کا نہیں، یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانا منافقین اور اہل کتاب کے بس کی بات نہیں، اس لیے وہ ان حقیقی امور سے روح گردانی کیے ہوئے ہیں، یعنی جو ایکچوئل فیکٹس ہیں اس سے روح پھیر کر وہ زبانی فتنہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور غیر اہم چیزوں کو یوں اہمیت دے رہے ہیں گویا دین کا اصل اصول بس یہی ایک چیز ہے، یعنی جو اہم ترین کام ہیں، جو بڑے نیکیاں ہیں، جو نیک کاموں میں شمار ہوتے ہیں، ان چیزوں کو، ان باتوں کو تو اہل کتاب اہمیت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ قبلے کے تبدیل کرنے کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کر ایسے دھوم مچا رہے ہیں، ایسے شور شرابہ کر رہے ہیں جیسے کہ دین کا فاؤنڈیشن، بلکہ دین کا سب سے بڑا ایشو قبلہ ہے یا قبلے کی تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تمہیں اکھٹا کر لے گا۔ بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ سب کو ایک جگہ جمع فرمائے گا تو وہاں نیکیاں دیکھی جائیں گی، قبلہ نہیں دیکھا جائے گا، یعنی حشر کے دن تمام امتوں سے ان کی نیکیاں پوچھی جائیں گی۔ اگر کسی کا قبلہ درست ہو لیکن نیکیاں نہ ہوں تو اس صورت میں قبلے کی حقانیت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صحیح قبلے پر نماز پڑھی لیکن اگر نماز ہی ان کی بے وزن تھی، دوسرے اعمال ان کے بے وزن تھے تو قبلے کا صحیح ہونا حشر کے دن کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ قبلہ تو ایک حکم ہے جس میں ایک سے زیادہ بار تبدیلی رونما ہو چکی ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم ایک سے زیادہ بار آ چکا ہے۔ سب سے پہلے کعبہ قبلہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے دور میں بیت اللہ ہی قبلہ تھا، پھر بیت المقدس قبلہ ہوا، آج پھر کعبہ قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ کعبہ جسے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، ملت ابراہیمی علیہ السلام کے علم بردار اور نسل اسماعیل علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کا قبلہ بنایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر کیا، اور وہ کعبہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی کعبہ تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی کعبہ تھا، تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا جائے، یہی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے کچھ پوائنٹس دیکھیں، یہاں یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جب کعبہ قبلہ قرار دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ صرف یہی قبلہ صحیح قبلہ ہے۔ ہر ایک وہ قوم جو کعبے کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے، جیسے اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے اللہ نے خاص شریعت مقرر کی اور خاص طریقے ان کے لیے مقرر کیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا تاکہ جو دین تم کو دیا ہے
اس میں تم سب کا امتحان فرمائے۔ اللہ نے ساری قوموں کو ایک امت اس لیے نہیں بنایا تاکہ بندوں کو ایک دوسرے سے آزمائیں، تمام کو مختلف شریعتیں دی، تمام کو مختلف طریقے سکھائے۔ تو نیک کاموں کی طرف دوڑو۔ اللہ کا الٹیمیٹ حکم یہی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ نیک کاموں کی طرف دوڑیں، یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ تم سب کو خدا ہی کے پاس جانا ہے۔ تمام بندوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا الٹیمیٹ ٹھکانہ اللہ کی ذات ہے، پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی حشر کے دن ساری امتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون بندہ حق پر رہ کر زندگی گزارا، کون بندہ اللہ کے احکامات کی اتباع کر کے زندگی گزارا۔ پھر فرمایا کہ گو تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ تمہیں اپنے قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لے گا۔ یعنی اللہ کے بندے زمین پر جہاں کہیں رہیں، کون اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ حشر کے دن جب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا تب تمام انسانوں کو یہ خبر ہو جائے گی کہ کس نے کس قدر اللہ کے حکم کی اتباع کی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت انسان کے لیے اولین اہمیت کی حامل ہونا چاہیے، یعنی ایک ایک بات کو ایشو بنا کر آپس میں بحث و مباحثہ کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر فوکس کرے اور اس حکم کو بجا لانے کی وہ کوشش کرے۔ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا ابلیس کی صفت خاص ہے۔ یعنی انسانوں میں، قوموں میں، امتوں میں ایک ایک بندے میں غرور اور تکبر ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے بجائے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ کر بحث و مباحثے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جبکہ یہ صفت ابلیس کی ہے جو کہ اللہ کا دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ نے جب قبلہ بدلنے کا حکم دیا تو اس کے بندوں کو چاہیے کہ اس حکم کی اتباع کریں۔ حکم کی اتباع سے ہی نیک کاموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ انہیں اللہ کا حکم ہے قبلہ بدل دیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم قبلہ بدل لیں، اور نیکیوں کا سلسلہ تو دراصل اللہ کے حکم کی فرما برداری سے ہی تو شروع ہوتا ہے۔ انسان کو اختلافی مسائل سے زیادہ نیکیوں کی بجا آوری پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے، بس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں۔ یعنی یہ جتنے قبلے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ بندے کو تو چاہیے کہ ایسی باتوں پر بحث میں الجھنے کے بجائے بس نیک کاموں میں آگے بڑھ جائیں۔ ہم جہاں کہیں ہیں اللہ ہم کو ہمارے اعمال کے ساتھ حاضر کرنے پر قادر ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں کہیں تم ہو کہ اللہ تمہیں اکھٹا کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔